الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على سید ولد آدم وخاتم الانبیاء شمس الضحى بدر الدجى صاحب قاب قوسين أو أدنى سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اصحاب الوفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا انیس الغریبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا رسول الله انظر حالنا
یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی خذ یدی خذ یدی سہل لنا اشکالنا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. آپ توجہ نہیں کریں گے تو محفل بھی بے رونق ہوگی اور ہم سب گناہگار ہوں گے. جس سیدہ کے ذکر کی عنوان کی محفل ہے وہ ہیں کہ جن کے متعلق بزرگ آج بھی فرماتے ہیں کہ اگر حضور سے مانگنا ہے تو آج بھی سیدہ کے وسیلے سے مانگو، مدینے والا کبھی خالی نہیں لوٹائے گا. بے توجہ ہی نہیں، بے توجہ ہی نہیں، بے توجہ ہی نہیں. ادب سے، توجہ سے، ذوق سے. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا. اور زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا. زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا. سکونت پا گیا جس دل میں غم زہرا کے بچوں کا. سکونت پا گیا جس
کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں. حمد و منقبت کے بعد معزز و محترم علماء سبیل کرام، عالی مرتبت ثنا خان، حفاظ کرام، قراء اعظام، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے حضور کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت بزم، پروقار کانفرنس، بابرکت مجلس، آپ کی اس خوبصورت جامع مسجد میں ام الحسنین کملی والے کے نور العین، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ کائنات، مخدومہ کونین، سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور سرکار کے وہ غلام کہ جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر حضور سے وفاؤں کا اظہار کرتے ہوئے اپنا تن من دھن سب کچھ سرکار پہ قربان کیا، ان کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدت اور محبت کی نیاز پیش کرنے کے لیے آج کی اس خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. تحریک شباب امت کے جملہ اراکین جنہوں نے بالکل شارٹ ٹائم کے اندر یہ خوبصورت کانفرنس آرگنائز کی، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص نوجوانوں کو اور بالخصوص سربراہ تحریک شباب امت پاکستان، زیغم اہل سنت، شیر اہل سنت، پاسبان مسلک امام احمد رضا، شمشیر اعلی حضرت اور اہل سنت کی ایک باوقار، معتمد علیہ اور خوبصورت آواز، علمی حلقوں میں بڑا خوبصورت تعارف اور مسلکی حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، جنہیں اعلی حضرت کی نظریات کا اور حدود کا اگر پاسبان کہا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا. میری مراد مناظر اسلام، فیض یافتہ آستانہ عالیہ بریلی شریف
ذائقہ میں اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ پیر محمد غفران محمود سیالوی صاحب زید شرفہ، آپ نے بڑی محبت سے اس کانفرنس کو سجایا، اہتمام فرمایا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سرکار کے در کی خیرات عطا فرمائے، اور یہ اہل سنت کی خوبصورت اور باوقار آواز جس طرح گونج رہی ہے، اسی طرح اعلیٰ حضرت کا پیغام دینے کے لیے تا قیام قیامت اللہ اس آواز کو سدا سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، کافی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی حضرات علماء پیچھے تشریف فرما ہیں۔ علامہ فیاض سلطانی صاحب، میں عرض کروں گا آپ آگے تشریف لے آئیں، اور دیگر جتنے بھی حضرات علماء، آپ ہمارے مسلک کی شان ہیں، اگر پیچھے تشریف فرما ہیں تو آپ آگے تشریف لے آئیں، اور سٹیج پہ تشریف فرما ہمارے مسلک کے بہت خوبصورت خطیب علامہ ابن علامہ خطیب ابن خطیب، برادر محترم خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا محمد احسان اورنگزیب قادری زیدہ شرفہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بعد خطاب ہونا ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ محمد اجمل رضا قادری صاحب کا، آپ وہ بھی سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد نعت ہونی ہے جناب محترم المقام محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب، آپ نے وہ بھی سماعت فرمانی ہے۔ میں اپنے وقت کے اندر اور جو میرے عنوان ذمے ہے، وقت میں رہتے ہوئے میں چند معروضات پیش کروں گا، اللہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس ہستی کا ذکر کرنا ہے کہ کائنات کا ہر شخص حضور کی بارگاہ میں ظاہری حیات میں بھی جو حاضر ہوتے تو عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ حضور کے صحابہ کیا عرض کرتے؟ سارے نوجوان بیٹھے ہیں جناب، حاجی اکرم صاحب بھی نوجوان ہیں۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہر کلمہ پڑھنے والا سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کی نیاز یوں پیش کرتا ہے، فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی۔ اور جسے زمانہ یہ کہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اسے رسول کہتے ہیں۔ میں پہلا جملہ دے رہا ہوں، میرا اپنا مزاج ہے بھائی، ہم حضور کے صحابہ کے بھی نوکر، حضور کی آل کے بھی، حضور کے صحابہ کی بات آئے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، حضور کی آل کی بات آئے تو بھی بخل ہوتا۔ جسے زمانہ کہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اسے رسول کہتے ہیں، اور جسے رسول کہیں فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اسے بطول کہتے ہیں۔ اس سیدہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کی حاضری لگوانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی بھی خاتون کے لیے مختلف نسبتیں ہیں پہچاننے کے لیے۔ وہ کسی کی بیٹی ہے
تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ وہ رحمت ہے اپنے والدین کے لیے. کسی کی بیٹی ہے وہ رحمت ہے اپنے والدین کے لیے. کسی کی بیوی ہے عزت ہے اپنے شوہر کے لیے. اگر ماں کی نسبت ہے تو وہ جنت ہے اپنی اولاد کے لیے. اگر آپ سبحان اللہ محبت سے کہیں تو میں محبت کا جملہ آپ کو پیش کروں. جملے کی تمہید پھر سن لیں. خاتون اگر کسی کی بیٹی ہے، اسلام نے ہمیں ذہن دیا کہ وہ رحمت ہے اپنے والدین کے لیے. بیوی ہے عزت ہے اپنے شوہر کے لیے. ماں ہے تو جنت ہے اپنی اولاد کے لیے. یار میں قربان نہ جاؤں سیدہ کی عصمت پہ. وہ بیٹی بنی تو رحمت للعالمین کی. عزت بنی تو اس علی کی کہ جس کے دروازے سے زمانہ عزت کی خیرات مانگتا ہے. اور اس کے پاؤں جنت بنے تو ان حسنین کے کہ جس جوڑی کو مصطفیٰ نے جنت کا مالک بنا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار اس کی تعریف میں ہم اور کیا کہیں کہ جس کے بچوں کی محبت کا کم از کم انعام جنت ہے. اولیاء کو سبحان اللہ. جس کی اولاد کی محبت کا کم از کم انعام جنت ہے. اے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو اولاد زہرا کی محبت میں جسے موت آئی، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا فرمائے گا. بڑی مشہور روایتیں ہیں. اور رب ذوالجلال نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ، آؤ جو میں نے آیہ مبارکہ کیسے تلاوت کیا ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. توجہات حاضر ہیں جناب. بات ہے بنی اسرائیل کی، قوم ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی، بڑی لاڈلی قوم جناب والا، جن کو پانی ضرورت ہوا اللہ نے پتھر کے سینوں سے چشمے، کھانا ضرورت ہوا من و سلوہ، یعنی نعمتوں کی حد ہو گئی، لیکن ان سے نافرمانی ہو گئی، عذاب نازل ہوا. ایک میدان تیہ میں جناب والا وہ گرفتار ہو گئے. سارا دن بھٹکتے رہتے، صبح ہوتی تو پھر وہی میدان. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ فلاں دروازہ ہے، انہیں کہو اس دروازے سے سر جھکا کر گزر جائیں اور حتتن 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 کہتے ہوئے گزر جائیں. نغفر لکم، ہم ان کی خطائیں معاف کر دیں گے، ہم ان کی گناہ معاف کر دیں گے، ہم ان کی خطائیں معاف کر دیں گے. وہ دروازہ جسے علماء نے اصطلاحاً باب حتتن لکھا ہے، یعنی وہ حتتن والا دروازہ. بنی اسرائیل جرم کر بیٹھے، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اب بخشش چاہیے تھی، نجات چاہیے تھی، معافی چاہیے تھی، اللہ کی رضا چاہیے تھی. توجہ چاہوں گا حضرات. جناب والا حکم ہوا اس دروازے سے سر جھکا کے گزر جاؤ. انہوں نے اسی طرح کیا، اللہ نے خطائیں معاف فرما دی. باب حتتن سے گزرے، اللہ نے گناہ معاف فرما دیے. حضور کی مجلس لگی ہے، نبیوں کے تاجدار نے جب یہ بات فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے، عرض کی غریب نواز ہمارے لیے کوئی باب حتتن، ہمارے لیے کوئی ایسا دروازہ، ان کے لیے تو وہ باب حتتن مقرر ہوا کہ وہ گزر گئے. اللہ نے گناہ معاف فرما دیے، اللہ نے خطائیں بخش دیں، اللہ نے گناہ معاف فرما دیے، جرم معاف فرما دیے، معافی مل گئی. غریب نواز ہمارے لیے کوئی ایسا دروازہ کہ ہم گناہ کر بیٹھیں، ہم جرم کر بیٹھیں، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، تو حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی ایسا دروازہ. سبحان اللہ.
سبحان اللہ، رحمت للعالمین نبی کی رحمت کا سمندر جوش میں آیا، فرمایا ہاں ہے تمہارے لیے باب حتتن۔ حضور کون سا؟ فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارے گناہ معاف ہو جائے میری آل کے ساتھ جڑ جاؤ۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ باب حتتن تھا، تمہارے لیے علی کی اولاد کا دامن باب حتتن ہے۔ کھول کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جڑا ہونی نہ بولے اللہ کرے کدا نہ بولے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کی آل چلی سیدہ سے۔ حضور نے فرمایا نا کہ ہر نبی کی اولاد ان کے بیٹوں سے چلی، میری اولاد کی وارث میری بیٹی زہرا ہے۔ وہ جن کی اولاد کا دامن اتنی رحمت والا، تو قبلہ اس سیدہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ولادت ہوئی 20 جمادی الثانی، آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت سے پہلے کیوں ہم وہ امام رکھتے ہیں؟ قبلہ توجہ چاہوں گا کہ جس امام نے ہمیں اتنا ادب سکھایا ہے، جن اکابرین نے ہمیں اتنا ادب سکھایا ہے، حضور کے نالین مبارک کا نقش بھی ہم اپنے سر پہ سجانا، او ہمارے اکابرین نے اتنا ادب سکھایا ہے، جس پر سرکار نے سواری فرمائی نا، ادب والے، عشق والے، محبت والے، اسے یافور نہیں کہتے اس خچر کو، اسے کہتے ہیں حضرت یافور۔ وہ جس سواری پہ حضور سوار ہو گئے، ہمیں تو ان کا ادب سکھایا گیا۔ کملی والے کے جوڑوں کے نقش ہم نے سر، حضور کی سنت ہے مسواک، ہمیں اس کا ادب، سبحان اللہ۔ صدیاں گزر گئیں، اب وہ مسواک نہیں ہے، لکڑی اور جنس اور حیت اور کیفیت اور، لیکن بس نام آ گیا۔ ادب آج بھی ادب والے کرتے ہیں۔ ارے ہمارے بزرگوں نے ہمیں حضور کی ہر نسبت کا حیا سکھایا ہے۔ جب نسبت کا حیا، زہرا تو محمد کا جگر ہے، سیدہ تو حضور کی جان ہے، جان ہے سیدہ، اللہ اکبر کبیرہ، حضور کی جان ہے سیدہ۔ تو ہمارے اکابرین نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ اب ابھی ولادت نہیں ہوئی سیدہ پاک کی، توجہ چاہوں گا۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ جی حسن، بسم اللہ، بسم اللہ۔ ہماری محفل کی صحبت بنے حضرت محمد قیصر صاحب کی شامل دوسرا تشریف لائیں، دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی، سرکار ایک بار حجرے شریف میں تشریف لائے، حضرت محسنہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حجرے میں اکیلی ہیں، کسی سے باتیں کر رہی ہیں، توجہ حضرات، کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ سرکار مسکرا کے فرمایا خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں غریب نواز میرے بطن میں جو میری بیٹی زہرا ہے نا، میں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اور اس میں بات کروں، او غوث پاک کی 11ویں کھانے والوں، پہلے دن ہمارے غوث نے رمضان کا احترام کیا۔ وہ جس سیدہ کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر، ان کے شعور کا یہ عالم ہے، تو ان کی مالکن کے شعور کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں اپنے بزرگوں نے ادب سکھایا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت ہوئی 20 جمادی الثانی، سیدہ کائنات موضوع ہے۔ ولادت ہوئی، نام رکھنے کی باری آئی، سرکار نے فرمایا کہ اس کا نام فاطمہ۔ اب میں آپ کو حدیث سنانے والا ہوں، بہت بڑا سٹیج،
بہت بڑا اجتماع، لیکن سبحان اللہ رمضان شریف دے روزے تساں کوئی دیہاڑی دو رکھیں نا، مہربانی اللہ سلامت رکھے۔ نام رکھنے کی باری آئی، فرمایا فاطمہ۔ اب لطف لیں یار، لطف لیں فاطمہ، اور اس کی وجہ تسمیہ اگر میں کسی لغت کی کتاب سے بیان کروں شاید کوئی اگنور کر دے، اسے انکار کر دے، آئیے میں اس کی وجہ تسمیہ اس زبان سے بیان کرانا چاہتا ہوں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، یوں ہاں والے ہونٹ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، آپ نے وجہ تسمیہ بھی بیان فرما دی کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا۔ توجہ فرمایا لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا من النار، فرمایا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خود تو درکنار، جو اس کا نوکر بن جائے گا اللہ اسے بھی دوزخ سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، وہ جس کو نام بھی اللہ نے اتنا عظیم عطا فرمایا، جس کو نام بھی اللہ نے اتنا عظیم عطا فرمایا، وہ اور پھر زہرا کلی، جنت کی کلی، سبحان اللہ کتنی بلندیوں پہ ہے۔ ایوان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، وہ کل بھی پنجتن میں صدارت معاب تھی، رتبہ یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ۔ وہ سیدہ کائنات مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت مولا علی راوی ہیں، سرکار حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں سیدہ پاک کے ساتھ بیٹھے ہیں حضرت مولا کائنات۔ توجہ حدیث سنی ہے، بڑی خوبصورت حدیث پیش کر رہا ہوں، حضرت مولا مرتضیٰ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، سرکار عن علی ابن ابی طالب عن النبی قال لفاطمہ ان اللہ یغضب بغضب کے وَيَرْضَى لِرِضَا کے، فرمایا کہ میں سن رہا تھا مدینے کے تاجدار نے فاطمہ سیدہ کو سامنے بٹھا کر حضور نے فرمایا، توجہ چاہوں گا سیدہ کے غلاموں توجہ، فرمایا کہ حضور نے فرمایا اے سیدہ تجھے اور انعام کیا دوں، اتنا انعام ہی تیرے لیے کافی ہے۔ فرمایا جس پہ تو ناراض اس پہ اللہ ناراض، جس پہ تو راضی ہو گئی فاطمہ اس پہ تیرا خدا راضی ہو گیا۔ وہ اسی لیے ہم سیدہ پاک کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کی محبت سے بھی رب راضی ہو جاتا ہے، ان کی محبت سے بھی رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بلکہ ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، حضرت حذیفہ راوی ہیں، توجہ ہے جناب، حضرت حذیفہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار نے فرمایا حذیفہ تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ عرض کی غریب نواز بتائیے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان ھذا ملکن، مجھے نہیں معلوم کہ کس کے سر سے گزر رہی ہیں اور کس کے ذہن میں دل میں میری بات گھر کر رہی ہے۔ فرمایا ان ھذا ملکن، فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ ہے۔ ایک جملہ فرمایا لم ینزل الارض قط قبل هذه اللیلہ، فرمایا کہ اس سے پہلے یہ زمین پر کبھی نہیں اترا۔ میں یہی روک کے آپ کو ایک پوائنٹ پیش کروں، میں آپ کو ایک عقیدت کی بات بھی پیش کر رہا ہوں، توجہ، کائنات دے سارے ولی غوث کتب ابدال قلندر ساری رات عبادت کر دے رمن تے محمد دا صحابی ستا روے، ہولیہ کو سبحان اللہ، کائنات دے سارے ولی کتب غوث قلندر پیر تابعی تبع تابعی ساری رات عبادت کرن تے مصطفیٰ دا صحابی ستا روے۔ صحابی دا او مقام ہے کہ انہاں دی عبادت انہاں دے سونے دا مقابلہ،
حضور دے صحابی نے معلوم ہویا حضور جو انہوں نے تعارف کرا رہے ہیں ان ہذا ملکن حذیفہ سن اے فرشتہ ہی معلوم ہویا جو حضور دیکھتے ہیں میں نہیں سمجھا سکا میں دوہرا دیتا ہوں اتنی نگاہ کے مالک اتنی نگاہ کے مالک پاور نگاہ کی وہ نہیں دیکھ سکتے آج کا ملا کہتا ہے او جی یہ کیا ہوا نور و بشر کا توجہ دلوں میں یہ جملہ اتاریے مسئلہ حل ہو گیا راز یہی تھا ارے نور کا فیضان ہم ڈائریکٹ کیسے برداشت کر سکتے صحابی نہیں دیکھ سکتے اب وسیلہ چاہیے تھا وسیلہ چاہیے تھا وسیلہ چاہیے تھا مصطفیٰ کو اللہ نے دونوں شانیں عطا فرما دی فرمایا محبوب نور کی حیثیت سے لیتے رہنا بشر کی حیثیت سے دیتے رہنا کیوں انہوں نے لینا ہے تم نے دینا ہے سبحان اللہ اچھا اگلی بات اس سے بھی خوبصورت اگلی بات بڑی گل ہے جی قاری ضیاء صاحب سبحان اللہ سبحان اگلی بات اس سے بھی خوبصورت فرمایا لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ فرمایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ یہ وہ فرشتہ ہے جو رہتا بھی آسمانوں پہ ہے اس سے پہلے کبھی زمین پہ یار پوائنٹ سمجھے یار آپ کی مہربانی اس سے پہلے کبھی زمین پہ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے پتہ ہو کتنے فرشتے ہیں کتنے آسمانوں پہ رہتے ہیں حسان بھائی کتنے آسمانوں پہ رہتے ہیں کتنوں کی ڈیوٹی زمینوں پہ ہے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو اس سے پہلے زمین پہ معلوم ہوا کہ زہرا کے بابا یہ جانتے ہیں فرشتے کتنے ہیں کون آسمانوں پہ رہتا ہے یہ بھی جانتے ہیں کتنوں کی ڈیوٹی زمینوں پہ ہے یہ بھی جانتے ہیں کون پہلے زمین پہ آیا ہے یہ بھی جانتے ہیں اور کون آج پہلی مرتبہ آیا ہے یہ بھی جانتے ہیں سبحان اللہ اور پھر فرمایا اگلا جملہ استاذن ربہ کہ اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت مانگی تو پیچھے تک لاؤ کئی بندے دی عادت ہوندی ہے بوٹیاں کھانے ہوئے پوچھ دین بھائی کسٹرڈ ہے وہ بوٹیاں تو کھا لاؤ آ ویسن جنہ آمنا ہے تو سو مہربانی کرو اورے تکو میں ہیر بیٹھا گانا اورے تکو حضور دی حدیث پڑھ رہے ہیں یار تھوڑی مہربانی فرمایا استاذن ربہ اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی اب حضور کے غلاموں مچل جاؤ گے فرمایا اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کیا یہاں دو روایتیں ہیں میں دونوں مفہوم پیش کرتا ہوں فرمایا کہ اس نے اجازت مانگی این یسلم علیہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک کہ مجھے اجازت عطا فرما کہ میں حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ایک جملہ ہائی صاحب توجہ ایک جملہ آپ سے دعا لینے کے لیے دوسرا جملہ دوسری روایت میں ہے کہ اس نے اجازت مانگی یا اللہ میں کبھی زمین پہ نہیں گیا آج مجھے اجازت عطا فرما میں حسن کے بادشاہ کے حسن کو مطالعہ کرنا چاہتا ہوں
جس کے حسن کو دیکھنے کے لیے رب کے فرشتے دعائیں مانگے، اجازتیں مانگے، اس حبیب کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں یاسین تیرے اسم گرامی کا زمینہ ہے، نون تیری مدحہ قلم تیری ثنا ہے، اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی عطا ہے۔ جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں جڑا ہے، اور بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بڑی مہربانی۔ اس حسن کا عالم کیا ہوگا یار؟ اس لیے امام نبہانی سرکار لکھتے ہیں کہ لم یظہر لنا تمام حسن ہی، اللہ نے محمد نو ظاہر کیتا ہی نہیں۔ لو ظاہر لنا تمام حسن ہی، اگر ظاہر ہو جاتے تو لما اطاقت اعیننا رؤیتہ، کسی کی آنکھ میں جرت ہی نہیں ہے کہ آمنہ کے لال کے چہرے کے حسن کا مشاہدہ کر سکتا۔ 70,000 اپنے غیرت کے حجاب میں چھپا کر حسن محمد کو دنیا میں بھیجا ہے، لم یظہر، رب محمد دکھایا ہی نہیں۔ آئے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا وہ فرشتہ آیا، بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ فرشتہ آیا، حضور نے فرمایا کہ پھر اس نے کہا کیا؟ وَيُبَشِّرُنِي، وَيُبَشِّرُنِي، اس نے مجھے بشارت دی کیا؟ کہ ان فاطمہ، فرشتہ پہلی بار آیا، سلامی پیش کی، میری زیارت کی، رب ذہن میں رکھیں، اور پھر مجھے بشارت دی۔ کیوں؟ جس ویلے کسے آقا تے مالک دے بوئے تے کوئی منگن آوے نا، سوچن آلے ہیں تے گل ہی نہیں، اے جنہیں دے اتھے حسین وسد ہے، اے گل ہونے نہ آلے، محبت آلے ہیں واسطے جڑے انج نہیں، چہرے ہیں تے مسکراہٹ ہوئے یار۔ میں کوئی انٹرویو دے من کو نہ آیا، محبت دی گل سنا من آیا۔ تھوڑی مہربانی توجہ، اے جناب وال، جس ویلے کسے داتا دے بوئے تے نوکر آوے نا منگن آستے سوالی آوے، تے پھر طریقہ کار دنیا دا بھی ہوئے کہ بلا پہلے سلام عرض کرسی، تے پھر جناب والا اس تو بعد بچیاں دی تعریف کرسی، اے توارے بچیاں دی عمر دراز ہوئے، ہے جیڑا سیانا سوالی ہو سی، انہیں دے اللہ دے ناتے کس دے منہ ہے، کہ اگر نال بچہ نال ہے، اے اللہ اس دی حیاتی کرے ہی، اللہ اس نو رنگ لاوے، اللہ اس دی عمر دراز فرماوے، دعا دے سی نا تے بچیاں دی تعریف کر سی نا تے دیون والے دا دل کرے سی کہ میں دیواں۔ اللہ اللہ قربان جاواں حضور دے غلاموں، کملی والے دا او غلام فرشتہ کیوں؟ میرے نبی بادشاہ، زمینہ دے بھی بادشاہ، آسمانہ دے بھی بادشاہ، زمینہ والے منگن آندے راندے ہیں۔ آج او سوالی آیا ہے جیڑا پہلی بار آیا ہے، منگن آیا ہے، زیارت کرن واسطے آیا ہے۔ ہن سوالیاں دی روٹین دے مطابق اس نے جناب والا بچیاں نو دعا دیتی ہے، بشارت دیتی ہے، تعریف کیتی ہے۔ کیڑی تعریف؟ عرض کر دے کملی والے آ، واللیل دیا زلفا والے آ، حامیم دے کنڈلا والے آ، مازاق دے کاجل والے آ، انا فاطمتا سیدتو نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔
عرض کر دے سونے لجپالا غریب نوازا کا اللہ نے تمہاری شہزادی نو او عزت عطا فرمائیاں نے او شان عطا فرمائیاں نے تسا رحمت للعالمین تہاڈی شہزادی سیدہ تو نساء العالمین تے انہاں دے بچیاں نو اللہ نے جنتاں دا مالک بنا چھوڑیا اے او گھرانہ قبلہ کہ جنہاں نو رب کائنات نے سرداریاں عطا فرمائیاں نے او تائیں تے اسی آکھنے خدا کی رحمت مدام تم پر حسین کی ماں سلام تم پر ہون میں ویکھنا کیڑے چہرے تے جغرافیہ بدل دے تے کیڑا چہرہ ادب دے نال سیدہ دی بارگاہ سلام پیش کر دے بڑا سوکھا جی ہیں جملہ عاطف صاحب حسین کی ماں سلام تم پر اے سلام پڑھو یار سلام پڑھو حسین کی ماں سلام تم پر حسین کی ماں بڑی مہربانی گونج پہ جائے حسین کی ماں سلام تم پر حسین کی ماں آخر تک آواز آنی چاہیے دیئے حسین کی ماں بہت خوبصورت مصرع پیش کر رہے ہیں حیا کی دیوی گالو بھائی سوچنا لیا نال گالی نہیں نوکران دا کام ہونے مننا حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سبیل زہرا حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سبیل زہرا کہیں پہ معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا حسین کی ماں سلام تم پر حسین کی ماں یا اللہ جڑا سیدہ دی بارگاہ دے اندر ادب نال سلام پیش کرے سیدہ دے بوئے دی خیرات عطا فرما حسین کی ماں سلام تم پر حسین کی ماں حسین کی ماں اگلا مصرع پڑھا حضور زہرا بشر سے ہٹ کر حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہے توجہ کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے حسین کی ماں
حسین کی ماں جڑے اکا نیت کے آئے ہو نہیں بولنا انہاں نوں اجازت ہے تے جڑے محبت لے کے آئے ہو سلام پیش کرنا ہے کیوں شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا حسین کی ماں میں چہرے دیکھ رہا حسین کی ماں حسین کی ماں اللہ دی عزت دی قسم لوگوں میں ایک بزرگ سید تو سنے آئے کہ آج بھی اگر چاندے ہو کونین دیوالی دی بارگاہ چو خیرات ملے دو وسیلے پیش کرو ایک میرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ دا دوجا وسیلہ پیش کرو حسنین دی اماں دا کیوں نبی پاک نے زندگی دے اندر بھی اینا تومہ دی گل کدے خالی نہیں ہوئے حسین کی ماں حسین کی ماں پہ حسین کی کمال دا جملہ دینی چاہے ہے کیا ہے دونوں کیا ہے دونوں جہاں میں حق نے کچھ اس طرح انتخاب تیرا خدا دی قسم نساء دے وچوں حضرت مریم نو بھی رب نے مصطفیٰ بنایا ہے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین مصطفیٰ بنایا حضرت مریم نو عصمت واسطے عصمت دی مہر ہے لیکن جس ویلے واری آئی ہے نا اس سیدہ دی او بھی بطول ہیں حضرت مریم او بھی بطول ہیں لیکن جس ویلے اینا دی واری آئی ہے نا کہ کسی فرشتے دے تھرو نہیں فرمایا انما یرید اللہ کہ ایسی عصمت عطا فرمائی حضرت فیضہ فرمانی ہے ایسی پاکیزگی ایسی طہارت کہ ظہر دے ٹائم حضرت امام حسن دی ولادت ہوئی ہے عصر دی نماز بی بی نے مصلی تے پڑھی ہے حضرت فیضہ حضور دی بارگاہ چاجر ہوئی ہیں غریب نواز سمجھ نہیں آ رہی کہ عورتہ تے وہ مخصوص ایام ہونے فرمایا او ہور نے میری بیٹی ہور آئے آئے سبحان اللہ وقت نہیں ہے نہیں تو خدا دی ایتھے چار فضیلتاں اسے آیت دے وچ انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس میرے وقت نہیں ہے بس وقت نہیں توجہ اچھا اے عصمت ویکھو نا اس گھرانے دی ادو انہاں نو پاکیزگی دا سرٹیفکیٹ ملا تو ادو علی دی واری آئی سرکار مسجد وچ بیٹھن بلایا علی آؤ تھوڑی دیر ہو گئی تو سرکار پوچھا علی خیر ہوئے کیوں لیٹ آئے ہیں عرض کی تھی غریب نواز غسل کرنا آئی جنبی حالت اچھا کہ غسل تو بغیر میں کن جاواں سرکار فرمایا علی آج تو بعد یہ جو روایت حضرت ابو بکر پاک دے متعلق بھی میں پڑھی ہے لیکن میں چونکہ موضوع ہے وے سرکار فرمایا علی آج تو بعد سن لے اللہ دی زمین تے دو ہستیاں ایک مسجد نبوی دے خطیب ایک جامع مسجد کوفہ دے خطیب فرمایا علی تو جیڑی حالت چو میں مسجد آ بھی سکتا ہے طہارت بے مثال ہے سبحان اللہ عصمت بے مثال خدا دی ایک دفعہ حضرت مولا مرتضی حضور دی بارگاہ وچ گئے چلو گل آ گئی ہے بس آخری سنو تے اجازت سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے توجہ
تے حضور نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بیٹی دے جہیز دی گل سنائی. بھئی حضرت سلیمان پاک دی جس ویلے بیٹی دی گل شادی ہوئی تے اللہ جناب والا حضرت سلیمان علیہ السلام او پیغمبر جڑے ہوا دے جناب دوست تے تخت بائی ایئر دا مطلب اے نہیں، بائی ایئر دا مطلب ہووے نہ جہاز نہ پٹرول پوے کچھ بھی نہیں. اللہ دے نبی بڑی ٹھاٹ باٹ دے نال ہوا دے دوست جناب والا تخت ہوے آ جن بھی نال انسان بھی نال چرند پرند تو سائے کر کے کتنی تمکنت دے نال اللہ دے نبی آندے ہون گے. توجہ جس ویلے آپ دی بیٹی دی شادی ہوئی تے سرکار نے فرمایا بھئی اے چیزاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو جہیز دتیاں. توجہ چاہواں گا حضور دے غلاموں حضرت مولا مشکل کشا گھر آئین تے سیدہ پوچھے بھئی آج حضور نے کیا فرمایا. حضرت مولا پاک نے دسیا بھئی آج حضرت سلیمان علیہ السلام دی بیٹی دے جہیز دی گل ہوئی ہے تے بس انہیں ذہن دے وچ آئے رات ہوئی ہے. حضرت علی پاک ستن خواب دے اندر ویکھیا جنت اللہ تو انہوں جنت نصیب فرماوے. اللہ سیدہ پاک دے صدقہ اللہ جنت اعلیٰ مقام عطا فرماوے. توجہ جنت تے جنت دے اندر ایک محل ہے، اس محل تے سیدہ پاک دا نام لکھا ہوئے تے اس محل دے اندر اس بوئے تے ایک جناب والا ایک کنیز کھلوتی ہے، ایک خاتون ہے بڑی خوبصورت، اس دے ہور ہورا نوکرن وہ انہیں توفہ چاہ کے کھلوتی ہے. تے حضرت علی پاک پوچھتن بھئی کیوں کھلوتی ہیں؟ آکے کافی دیر تو کھلوتی ہیں سیدہ پاک دا دیدار کرنا ہے، بس ایک نگاہ مل پوے. فرمانن بس میری آنکھ کھل گئی ہے، صبح ہوئی ہے. سیدہ پاک نے ویکھے حضرت علی نو تے آپ مسکرا پئین. آپ نے فرمایا بھئی ہسدیاں کیوں ہو؟ تے میں جناب والا حضرت علی فرمائن سیدہ پاک مسکرا کے فرمائے کہ علی راتی جیڑا خواب ویکھے نے میں کہ ہاں تے جس ویلے میرا محل ویکھے نے ہاں تے جیڑے محل دے بوئے تے جیڑی وہ خاتون کھلوتی ہے ہاں. فرمایا پتہ ہی ہے وہ کون آئی؟ پتہ ہے وہ کون آئی؟ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی او بیٹی آئی جنہ دی گل سن کے آئے ہو حضور کول. کہ میں دسنا چاہنی ہمی کہ جناب والا سلیمان علیہ السلام دی بیٹی بھی زہرا دیا کنیزہ کو بھی شامل ہوئے گی. حسین کی ماں سلام تم پر، حسین کے ماں سلام تم پر، حسین کی ماں حسین کی ماں. آ رہے ہیں تو بہ بن جانا. اچھا سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. حضرات گرامی اس گھرانے دی عظمت دا کوئی جواب نہیں. اے او خاندان ہے کہ جس خاندان دے بچیاں دی بھی محبت جنت دی ضمانت ہے. اور ایو عقیدہ ہی سارے بزرگاں دا. حضور دے صحابہ دا معاملہ کملی والے دے صحابہ او بے مثال، حضور دی آل بے مثال. تے پھر سیدہ کائنات جنہ دی سیرت اور کردار تو ہر سبق ملیا. زمانے دی خواتین نو اے بھی درس ملے ہے کہ گھر وچ بہ کے مخدوم بن کے نہیں باونا، اپنے خامن دی خدمت کرنا بھی سیدہ پاک دی سنت ہے. اتنی عبادت گزار ہونے دے باوجود بھی جناب والا کہ ساری رات عبادت کر دو. بڑی معروف روایت کہ یا اللہ کوئی ہک رات تے جی بناوے آ کہ حسین دی ماں تینو رج کے سجدہ ہی کر سکے آ. فرشتے چکی پیسن واسطے آمن لیکن باوجود اس دے اپنے ہتھاں دے نال چکی بھی پیسنا، اپنے ہتھاں دے نال حسنین نو بھی کھڈاونا، لوریاں بھی دیونا. اگرچہ لوریاں دیون واسطے فرشتے آمن لیکن زمانے دیاں عورتاں نو سبق دے کے گئیاں نے کہ زمانے والے ہو یاد رکھو کہ او خاتون جنت جنہاں نو اللہ نے جنتی خواتین دا سردار بنایا ہے
او جناب والا اپنے ہتھاں نال کم کرنا انہاں واسطے عیب نہیں تو تہاڈے واسطے بھی عیب نہیں. جتھے انہاں دیاں برکتاں عظمتاں عزتاں شرافتاں فضل کمال اپنی جگہ تے انہاں دی سیرت اور کردار دے وچوں اے بھی ایک روشن پہلو ہے جڑا زمانے دی خواتین نو ملدا ہے. اور ایو عقیدہ اہل سنت دا ایو عقیدہ ساڈے بزرگاں دا کہ حضور دے صحابہ دی گل آوے اے نظراں جھکا کے ادب دے نال. اور یاد رکھو یقین فرماؤ سنیو اج فتنے دا دور ہے اج فتنے دا دور ہے. حضور دے صحابہ دے بوئے تو ہٹایا جا رہے ہیں. اسا افراد تفرید دا شکار ہو گئے ہیں. حضور دے صحابہ تو دور کیتا جا رہے ہیں اور غیر محسوس انداز دے اندر حضور دی آل تو دور کیتا جا رہے ہیں. یاد رکھو اسا اس امام نو منن والے ہیں کہ جس امام نے درس دیتا ہے کہ حضور دے نالین تے درکنار نالین دا نقش بھی اسا سر تے سجا لواں تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اساں حضور دی ہر نسبت دا حیا کرنا ہے. اور خوش نصیبو اہل علاقہ اہل سنت دے نوجوانوں کہ جنہاں نو اللہ رب ذوالجلال نے ایسا غیور اور سونا نظریہ دیون والے خطیب اللہ نے عطا فرمائے نے. اعلیٰ حضرت دی فکر دے پیروکار. یاد رکھو سانو کوئی نوی فکر چاہی دی سانو کوئی نواں نظریہ چاہی دا سانو کوئی نواں مذہب تے دین چاہی دا نہیں. سادہ اوہ نظریہ ٹھیک ہے جیڑا نظریہ امام احمد رضا دا جیڑا نظریہ بریلی دے تاجدار دا جیڑا مذہب جیڑا عقیدہ جناب والا امام احمد رضا دا پیر مہر علی شاہ دا سانو اوہ نظریہ ٹھیک ہے. رب ذوالجلال سانو اسے نظریے تے جناب والا سانو استقامت نصیب فرماوے اور رب کائنات سانو اسے نظریے تے زندہ رکھے اسے نظریے تے موت عطا فرماوے. اور تواڈی